بھائی جو ان کو لے کر آئے وہ انہی کے گن گائیں گے, انہی کو ساتھ لے کے جائیں گے. آپ کو جو لایا تھا آپ اس کے گن گاتے ہیں, چاہے وہ میڈیا میں لایا تھا یا حکومت میں لایا تھا, آپ ان کے گن گاتے ہیں. جو ان کو لے کر آیا وہ ان کے گن گا رہے ہیں. آپ تو نہیں ان کو لے کر آئے نا وزیر اعظم کی سیٹ پہ, جو لے کر آئے ہیں تو وہ انہی کی سنتے ہیں, آپ کی تو نہیں سنتے نا. آپ ڈوب رہے ہیں تو ڈوبے, ان کی پرواہ کوئی نہیں. ان کو پرواہ تو آپ کو ہونی چاہیے نا کہ آپ جس کے لیے ووٹ ڈالا اس کے لیے کھڑے ہی نہیں ہوئے, نہ نکلے. تو پھر گلا کس بات کا؟ تو گلا بنتا نہیں آپ کا. تو بھائی ایک مہینے میں 2 دفعہ ملاقات ہوئی اور وزیر اعظم کو پروٹوکول ملا پروٹوکول وزیر اعظم کو, ہاں 17ویں 22ویں گریڈ کو نہیں, وزیر اعظم کو پروٹوکول ملا. تو جو لاتا ہے گن اسی کے گائے جاتے ہیں. باقی رہ گیا اسرائیل کو تسلیم کی بات, کیونکہ مسلمانوں کے پاس کچھ پلے نہیں ہے تو مجبوری ہے بھی کرنا پڑے گا. السلام علیکم, میں ہوں آپ کا اسٹرالوجر سلیم سمی. خوش آمدید سیاست اور نجوم کے اوپر. بات کریں گے ہمارے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا ٹور امریکہ میں اور ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات. بڑی حیرت کی بات ہے, بلکہ خوشی کی بات بھی ہے کہ چیف آرمی اسٹاف کا 1 مہینے میں دوسری ملاقات ڈونلڈ ٹرمپ سے. ایک بڑی اچیومنٹ ہے, ورنہ پاکستان کے وزیر اعظم تو عموماً ملاقات کو ترستے ہی رہتے تھے, لیکن وہاں پر 2 دفعہ ملاقات ہونا اور اس طرح ہونا, پھر وزیر اعظم کی بھی ملاقات ہونا 1 گھنٹہ 20 منٹ یعنی 80 منٹ کی ملاقات ہونا بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اچھا, ہمارے یہاں پر کچھ پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر چیز کا مقابلہ کر دیتے ہیں خان صاحب سے, کہ جی خان صاحب کی ملاقات ٹرمپ سے اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات ٹرمپ سے. عاصم منیر, ہاں یہ ایک الگ وجہ رہا کہ وزیر اعظم کے ساتھ جو ہے چیف آرمی اسٹاف کا جانا, کچھ سویلینس کا نہ ہونا, یہ کہیں نہ کہیں بات کھٹ گئی. لیکن خوشی اس بات کی ہوئی کہ بھائی وزیر اعظم کو وزیر اعظم کی کرسی پہ پروٹوکول ملا. اس چیز کی مجھے بہت خوشی ہے. جو بھی ہے جیسے بھی ہیں, ہمارے یہاں پہ الزام لگتا ہے کہ جی 47 کے ہیں, بھائی جیسے بھی ہیں وزیر اعظم تو ہے نا, اور وہ وزیر اعظم کا پروٹوکول بھی مل رہا انہیں, اور باہر امریکہ میں بھی ملا. بہت خوشی کی بات ہے, مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ چلو ہمارے وزیر اعظم کو اپنے ملک میں نہیں باہر تو وزیر اعظم کا پروٹوکول مل رہا ہے. اب انہوں نے اسپیچ بھی کی یو این او میں. یو این او کی اسٹوری ایک الگ ہے. پوری دنیا کے بھی اگر کنٹریز جو ہیں اگر وہ فلسطین کو تسلیم کر لیں تو اس کی ٹگے کی ویلیو نہیں ہے, کیونکہ جو طاقت ہے, طاقت کا جو محور ہے وہ امریکہ, وہ ایک ویٹو پاور کر دیتا ہے تو 150 ملک جو ہے سارے فارغ ہو جاتے ہیں. تو اگر وہ پورا یورپ بھی کر لے, دنیا بھی کر لے, یورپ نے بھی فراڈ لگایا ہوا ہے کہ جی ہم تسلیم کر رہے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ بھائی امریکہ نے ہونے نہیں دینا, تو وہ ذرا مسلمانوں کا آگے اچھا بن جاتا ہے اور ہم جو ہے ذرا تھوڑا خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ ڈرامہ ہے, پتہ ہے کہ امریکہ کے پاس پاور ہے, وہ ویٹو رکھنے کی طاقت رکھتا ہے. 200 ملک تسلیم کر لیں, وہ ویٹو کرے گا 200 کے ملک کی کوئی ٹگے کی ویلیو نہیں ہے. پاور کا منبع تو جو ہے وہ امریکہ ہی ہے. اب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب نے اسپیچ کی, وہاں انہوں نے وہی بات کرنی تھی نا جو ان کے لیے سوٹ کرتی تھی, وہی بات کی. انہوں نے اپنا چیف آرمی اسٹاف کی بات کی, بھائی انہوں نے بات کرنا بنتا ہی انہی کا تھا. بھائی جو لایا ہے انہی کی بات کی جائے گی نا, جو ان کو اس چیئر پہ لے کر آیا ہے, جو ان کے موصل ہے انہی کی بات کی جائے گی. وہ آپ تھوڑی لائیں انہیں, وہ آپ کی بات کرتے. وہ سیلاب آیا, دیکھیں وہ سیلاب آیا, وہ ملک چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں, کبھی وہ برطانیہ, کبھی وہ امریکہ, کبھی قطر, کبھی دبئی, سعودیہ, یہ جا رہے. بھائی آپ لاتے تو آپ کے لیے سوچتے, تو انہیں جو لائے ہیں وہ انہی کی سوچتے ہیں. تو اس میں برا منانے والی کون سی بات ہے؟ بھائی جو لایا ہے اسی کے گن گائے جائیں گے نا, جو نہیں لایا اس کے گن کیا. پھر کمپیریزن ہوتا ہے عمران خان کے ساتھ. بھائی کیوں کرتے ہیں آپ عمران خان کے ساتھ؟ بنتا ہی نہیں.
جو انہیں لائے ہیں وہ انہیں کی بات کرتے ہیں اور وہ اپنی بات کرتے ہیں، ملک کی تو بات نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ امداد دیں. اب وہ امداد ذرا مشکل ملنا شروع ہوئی ہے، پرابلم یہ ہے. لیکن کامیاب تو رہے ہیں نا کافی حد تک ٹرمپ کو قائل کرنے میں، کامیاب تو وہ رہے ہیں سب کچھ. آگے وہ 2 سال یا 5 سال کا بھی رفڑ پڑا ہوا، لیکن ابھی وہ رفڑ ہی ہے. میں آپ کو بتا دوں وہ کوئی بھی کلیئر نہیں ہو رہا. وہ چیزیں وہ کلیئر ہونے کے لیے پلانیٹری کنڈیشن بہت تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے. 30 تاریخ کو مرکری بھی جب طلوع ہوگا تو پھر دیکھیں گے اس کو. تو کمپیریزن نہ کریں آپ عمران کا اور شہباز شریف صاحب کا. بھائی وہ نہیں ہے نا، وہ جو جس کے ہیں وہ اس کی وہ تعریف کرتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں. انہوں نے تو اپنا دیکھ رہا ہے نا، ملک والے تو لائے نہیں انہیں. آپ نے کیا کیا عمران کے لیے؟ آپ کچھ کر لیتے تو وہ ادھر نہ ہوتا، شاید وہ ادھر بیٹھا ہوتا. آپ نے کچھ کیا نہیں تو پھر آپ کا کمپیریزن بھی کرنا نہیں بنتا. وہ باہر بیٹھے کچھ لوگ کرتے رہتے ہیں، وہ بھی بھائی کچھ نہیں کیا نا. ڈے اینڈ تو یہی ہے، کچھ بھی نہیں کیا. آج محل جلسہ ہے 27 کو پشاور میں، وہ جلسے سے پتہ چل جائے گا. تو کچھ کریں تو پھر آپ کمپیریزن بھی کریں. اب یہ جو کچھ بھی سعودی عرب کے ساتھ ہوا، امریکہ کے ساتھ ہوا، جو بھی ڈیلز ہو رہی ہیں، اس کے آفٹر افیکٹ تو آنے. وہ چیزیں جو ہوئی ہیں ابھی اندر خانے جو پہ ابھی ملاقات کے اندر کیا وہ کسی کو نہیں پتا ابھی تک، لیکن لوگوں نے دھڑا دھڑ ویوز کے لیے جی این جو ہے جی، این جو ہے جی، ان جو ہے جی، سب کہانیاں، سب ٹوٹل کہانیاں. ہے کچھ بڑا ہی جو کچھ ہوا ہے. اب وہ اتنا بھی کنفرم ہے کہ عوام کے لیے تو ہمدردی کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہوا ابھی. وہ تو اپنے ہی بزنس، اپنے ہی سارا کچھ دیکھنے کے لیے سب کچھ ہوا ہے. ایک خوشی ہوئی ہے ابھی وقت کا حاکم، بہت بڑا حاکم کے ساتھ 2 دفعہ ملاقات، اور وہ حاکم بھی بہت آگے اس کے لیے بھی پریشانی بہت بڑے لیول کی بڑی. یاد تو پھر اس کو بھی آئے گی، پر ابھی نہیں آئی. یہ تو کنفرم ہے کہ ابھی نہیں آئی اس کو، کیونکہ آگے حالات اس کے لیے بھی کوئی مشکل ہے. وہ انڈیا کے لیے، انڈیا کو کافی وہ کرٹیسائز کر رہا ہے، یہاں پہ پاکستانیوں کو وہ اوپر کر رہا ہے. تو یہ چیز تو ہے نا، اس چیز کو تو ویل کیا ہے نا. اب انڈیا اگر تیل خریدنا شروع کر دے، جہاز خریدنا شروع کر دیں، پھر پاکستانیوں کے لیے مصیبت بن جائے گی. ہاں پھر انڈیا آئی لو یو ہو جائے گا. تو ابھی تک تو نہیں ہو رہا، ابھی تو انڈیا تو ہیٹ ہی ہے. اب جو کچھ سعودیہ سے ابراہیم اکارڈ کی بات ہوتی ہے کہ جی ابراہیم اکارڈ کے سب جو ہے اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے. اچھا مجھے یہاں پہ اختلاف ہے. اچھا مجھے کبھی بھی برا نہیں لگا کہ اسرائیل کو تسلیم کریں یا نہ کریں، کیونکہ میری اپنی تھوڑی ہے کہ اگر اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے یا کچھ کرنا ہے آپ نے، تو بھائی وہاں آپ دین کے لیے کریں، میسج کے لیے کریں، اسلام کا میسج پہنچا دیں وہاں تک. صرف ہمارا کام میسج پہنچانا تھا اللہ کا. آگے ان کو ماننا یا نہ ماننا، اس کے اوپر اس کا عمل کرنا یا نہ کرنا، وہ ہمارا سردرد نہیں تھا. ہمارا تو کہتا ہے ایمانداری کے ساتھ اللہ کا میسج ادھر پہنچا دیتے، اور ہم ان کو ظالموں میں شامل کر دیتے. وہ ہم کر نہیں سکے. اب ہم کسی اور مقصد کے لیے اس کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں. اس پہ مجھے اعتراض ہے سارا سین بھی بھائی وہ اس کو اسرائیل کو تسلیم، یہ جو سعودی عرب کے ساتھ بھی جو ہوا سب اسرائیل کو تسلیم کرنے والی بات ہی ہے. وہ تسلیم کر رہے ہیں. اب انہیں پتہ کہ عوام کو 70 سالوں سے یہ چورن بیچا گیا کہ اسرائیل دشمن ہے، یہ ہے فلاں. اب وہ چورن کو ہضم کروانا عوام سے، لیکن انہیں عوام کا بھی پتہ ہے کہ سارے کچھ کر نہیں سکتے. اب چورن ٹوٹلی 100% یہ کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا، جس طرح یہ کر رہے ہیں اس پہ مجھے اعتراض ہے. اب پہلے کر لیتے، اب میسج پہنچا دیتے ہیں. کیونکہ قرآن میں تو اب ہمارے ہاں بڑی ایک پرابلم ہے کہ ہم ہسٹری پڑھتے ہیں، ہسٹری میں لکھنے والے وہ ہسٹری لکھتے تو ہیں لیکن پراپر کبھی انہیں دین کا نہیں پتا، تو وہ سب چیزوں کو جوڑ کے اسلام کے ساتھ کر دیتے ہیں. ایک ٹائم تھا جب 3 خطوں کے اوپر مسلمان 3 سالوں میں پوری دنیا پہ قابض ہو گئے تھے، 3 سالوں میں. اور وہ بنو امیہ کا 6واں خلیفہ تھا
جس میں محمد بن قاسم، طارق بن زید، موسیٰ بن نذیر کا وہ غلام تھے، طارق بن زید، اسپین پہ حملہ ہونا، محمد بن قاسم کا سندھ کے اوپر ہونا، ایک عقابہ نام میں ان کا بھول گیا ہوں پراپر، عقابہ یا اقامہ ان کا نام تھا، انہوں نے یہ فلسطین کی جگہ اور یہ جتنے بھی تانشان ہے بڑا لمبا ایریا انہوں نے کیا تھا، 3 سالوں کے اندر 3 خطوں میں حکومت تھی، حملہ کیا تھا۔ میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں پہ اسلام کے لیے ہو، کیونکہ اسلام 3 چیزوں کی بات بڑی کنفرم کرتا ہے کہ آپ پر اگر کوئی حملہ کرے تو آپ نے اپنے ڈیفینس کے لیے آپ نے اٹیک، یہ تو ساری دنیا کہتی ہے ڈیفینس کے لیے آپ اٹیک کرو اور اپنا دفاع کرو، لیکن دین کہتا ہے کہ اگر آپ پر کوئی حملہ کرے تو آپ نے اپنا دفاع بھی کرنا، اور اگر آپ پہ طاقت ہے تو پورے گھر تک چھوڑ کے آنا انہیں کہ دوبارہ وہ ہمت نہ کرے۔ تب اجازت ملی تھی ڈیفینس کرنے کی اور پھر گھر تک چھوڑ کے آنے کی، یہ نہیں کہ جی ہاں جی ہم نے بڑا اچھا اپنا ڈیفینس کیا، انہیں ان کے گھر تک چھوڑ کے آنا۔ دوسرا اسلام میں جو ہے کہ اگر کسی بھی قوم کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کسی قوم کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے، کسی بھی قوم کے اوپر بہت تکلیف میں اور وہ پکار رہے ہیں اور تم اللہ کے لیے نکلتے کیوں نہیں ہو، تیسری یہ اجازت تھی اسلام میں جنگ کی، اس سینس میں آپ اللہ کے لیے نکل سکتے تھے۔ اور چوتھی، اگر کوئی آپ سے معاہدہ توڑ دے، تیسری کوئی آپ سے معاہدہ توڑ دے تب آپ پہ جنگ تھے، اور چوتھی کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ جو مسلمانوں نے بنو امیہ سے لے کر اب تک جو کی ہے وہ بادشاہت تھی، وہ حملے کرتے تھے زمینوں کے لیے اپنے اسٹیٹس کو بڑھانے کے لیے۔ اسلام میں اسٹیٹس کو بڑھانے کے لیے دنیا کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے کوئی جنگ کا تصور ہی نہیں ہے کہ جی اسلام پھیلانا ہے اس لیے ہم جو ہے وہ جنگ کر رہے ہیں، زمین لے رہے ہیں۔ اسلام میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ دین پھیلانے کے لیے اب جب جنگ کر رہے ہیں اور زمین لے رہے ہیں، کوئی چکر ہی نہیں ہے، کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ یہ ایک وجہ ہے کہ ہمارے تاریخ دان لکھتے تو ضرور ہیں، لیکن جو مسلمانوں کی فتوات ہیں، مسلمان ایک الگ چیز تھی اور اسلام ایک الگ چیز تھی۔ حضرت علی تک خلافت تھی، اس کے بعد خلافت ختم، اسلام ختم، اس کے بعد مسلمانوں نے بہت ترقی کی، نو ڈاؤٹ بہت ترقی کی اور بہت اچھا کام بھی کیا۔ پھر وہ زمینوں پہ حملہ کرتے رہے، سب کچھ کرتے رہے۔ پھر ایک ٹائم آیا 3 خطوں میں آپ کی کوئی جگہ نہیں رہی، 3 خطے آپ سے لے لیے گئے، وہ اسپین تھا، وہ فلسطین تھا، وہ ہندوستان تھا۔ یہ بھی زوال آپ کے دور ہے، اور آپ جو کر رہے ہیں وہ اپنے لیے کر رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، قائل کر لیا، سب کچھ کر لیا، 2 دفعہ ملاقات ہوگی، ان کو عظیم شخص بھی کہا گیا، عظیم سپر سالار بھی کہا گیا، تو اس پہ ایک برائی کیا بھائی، پاکستان کی ہے۔ آپ جب آپ کمپیئر کرتے ہیں عمران سے، عمران کے لیے آپ نے کچھ کیا نہیں، تو پھر کمپیریزن بنتا نہیں۔ وہ جو ان کو لائے ہیں وہ تو پھر انہیں کا گن گائیں گے نا۔ اب چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہے، پلانیٹک کنڈیشن بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ اگر ہم بات کریں، کیونکہ یہ زیادہ تر 636 میں، پھر 640 میں، پھر 700 میں، تو 3 سالوں کے اندر یہ سارا کچھ ہو گیا، تو ادھر پلانیٹک کنڈیشن دیکھیں تو انتہائی زبردست ہے۔ میں گیا ہوں 636 تک، جب پہلی دفعہ حضرت عمر فاروق نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا 636 میں، اور جب ان کی حکومت آئی 2 سال ہی ہوئے تھے، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تھا۔ پھر 400 سال جو ہے رہا حضرت عمر فاروق کے دور میں، پھر پہلی صلیبی جنگ کرسیڈ جنگ شروع ہوئی، پھر فلسطین مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا جب حضرت عمر فاروق نے لیا تھا، پھر 88 سال تک ان کے قبضے میں رہا، پھر صلاح الدین ایوبی آیا، پھر انہوں نے لیا، پھر یہ 1919 تک رہا، پھر برٹش ادھر آ گئے۔ یہ زوال بھی تھا۔ اب وہ جو گانا گا رہے ہیں، وہ جو کر رہے ہیں، وہ تو اپنے لیے کر رہے ہیں، تو گن بھی ان کے جو لایا ہے، گن بھی ان کے گائیں گے، لے کے بھی ان کو جائیں گے جو ان کو لے کر آنے والا ہے۔
بھائی وہ نہیں لے کے گئے, وہ چیف آرمی اسٹاف کو لے کے, ٹھیک ہے, جو ان کو لائے ہیں, جو ان کو ہمت دی ہے, یہاں تک لے کر آئے, یہاں تک امریکہ تک لے کے گیا, تو انہیں کے گن گائیں گے نا, انہیں کو لے کے جائیں گے. وہ سیولین تھوڑی لے کے گیا تھا انہیں, ان کو یہاں تک لانے والے چیف آرمی اسٹاف میں ظاہر بات انہیں کو ساتھ رکھیں گے. امریکہ میں جو باقی وہاں پہ بیٹھے تھے سیولینس بیٹھے تھے, تو وہ لے کر آئے تھے نا, تو ان کو بٹھایا. وہاں پہ کوئی فوج تھوڑی لے کر آئی تھی بھائی, ان کو تو یہ لے کر آئی تھی نا, تو وہ لے کر آئے, وہ جو لے کر آئے انہیں کو لے کے گئے. تو اس میں اعتراض نہیں بنتا. پھر عمران کا اور شہباز شریف کا کمپیریزن نہیں بنتا. آپ کمپیریزن کرتے بھائی, اس میں اسکیل تھی بھائی, وہ بہت ٹیلنٹڈ آدمی ہے, لیکن وہ ٹیلنٹڈ آدمی غلط قوم کے پیچھے لگا رہا, وہ قوم نے اس کو دھوکہ دے دیا. اب یہ بات کرو تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. بھائی کڑوا سچ تو یہی ہے نا, حقیقت میں یہی ہے. اس کی پارٹی میں کوئی محل چن کے کوئی بندہ ملے گا, کوئی یار کوئی بندہ ہے, کوئی ایماندار ہے یا غردار نہیں ہو, ورنہ تو سارے کے سارے 2 نمبر نکلے. اب حقیقت تو یہی ہے. تو انہیں عزت ملی ہے, رسپیکٹ ملی ہے, تو بھائی اسے ایکسیپٹ کرو نا. آپ اسرائیل کو آپ نے تسلیم کرنا ہے, کیونکہ اوقات نہیں ہے نا. اگر آپ جنگ بھی کریں گے تو اثر تو انہیں کا ہوتا ہے. تو ہے کسی ملک میں اتنی طاقت مسلم میں کو جنگ کر سکے؟ نہیں ہے بھائی. جب نہیں ہے تو نہیں ہے. اگر ہاں کوئی دین پہ ہوتا, اسلام پہ ہوتا, پھر تو بات الگ تھی. پھر وہ کھڑا بھی ہو سکتا, کھڑا بھی ہوا, اس نے اسرائیل کو کیا بھی, وہ آپ کے سامنے ہے. تو میں تو بہت خوش ہوں کہ وزیر اعظم ملے, 80 منٹ کے ملے. ہاں انڈیا نے بھی بم گرا دیا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, اگر ہم سوویت یونین سے تیل نہیں لیتے تو پھر ہم ایران سے لے لیتے. جواب انہوں نے بھی دی, جو ٹرمپ کے لیے تھوڑا مشکلات ہے. تو ٹرمپ کے لیے آگے مشکلات کافی حد تک ہے, کیونکہ جب یہ لبرا میں آئے گا, لبرا سے پھر جب ایکویریس میں جائے گا راہو کے ساتھ, تو چیزیں تو مشکلات. تو ٹرمپ کے لیے بھی, ٹرمپ کو بہت سی چیزیں یاد آئیں گی. ابھی تو وہ بادشاہ بننا چاہ رہے ہیں. اچھا یہ بادشاہ جو ہے اس وقت سوویت یونین اور چین کی تھی کہ بھی 1 مین رول ہی رہے. امریکہ میں بھی ہے, وہ کوشش کر رہا 1 مین رول بننے کی. یہی سسٹم پاکستان میں بھی چل رہا ہے کہ 1 مین رول رہے. اب یہاں پہ پرابلم ہے کہ ہمارے چیف آرمی اسٹاف کو, اب چیف آرمی اسٹاف جو بھی ہے تو 22ویں گریڈ کی, جو ویلیو صدر کی ہے, وزیر اعظم کی ہے. پروٹوکول تو اب دیکھیں نا, جب وہ گئے تھے تو وہ پیچھے سے گئے تھے, یہ گئے فرنٹ سے گئے. اچھا لگا نا, اور باہر بھی آئے. وزیر اعظم کو ہی ملا نا, تو ویلیو تو وزیر اعظم کی ہے, چاہے ہمارے ہاں نہیں ہے. تو یہ تو بات ماننی پڑے گی نا. ابھی تو بس سے ہی چل رہا, ورنہ کوئی حاضر ڈیوٹی یا غیر اپنا ڈیوٹی جو ہے وہ وزیر اعظم بھی بن جاتا. آپ اور میں سیف کس طرح ہو سکتے ہیں دنیا میں؟ سیف ہونے کی جگہ میرے سے کوئی زیادتی کر دے یا آپ سے کوئی زیادتی کر دے, تو ایک ہی چیز بچا سکتی ہے, اور وہ ہے قانون. جب ہم سے کوئی زیادتی کر جائے نا, ہم کہتے ہیں یار قانون کا سہارا لیں گے, قانون ہمیں بچائے گا, وہی پاکستان میں. اس کے اوپر اور ڈیٹیل کے ساتھ بات کروں گا. مجھے دیں اجازت, انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.